نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی احادیث کے اندر جو فضیلت ہے اس کے متعلق ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ عن ابی قتادہ بن ربیعی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی ان افترضت على امتك 5 صلاة واحدت عندي عهدا انه من حفظ عليهن لوقتهن ادخلته الجنة في عهدي ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کو کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں بھی یہ مضمون وضاحت کے ساتھ آیا کہ اللہ تعالی شانہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان میں لاپرواہی کرتا ہے یا کسی قسم کی بھی کوتاہی کرتا ہے، جو شخص ان میں لاپرواہی اور کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے بلکہ اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر ادا کرے اور خشوع و خضوع سے پڑھے، حق تعالی شانہ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، اور جو شخص ایسا نہ کرے اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے اس کی مغفرت فرمائیں چاہے عذاب دیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کے اہتمام سے اللہ کے عہد میں اور ذمہ داری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکم یا دولت مند کسی شخص کو اطمینان دلاتے یا کسی مطالبے کا ذمہ دار ہو جائے یا کسی قسم کی ضمانت کرے تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے، اور اس حاکم کا کس قدر احسان مند اور گرویدہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک معمولی عبادت پر جس میں کچھ مشقت بھی نہیں، مالک الملک دو جہاں کا بادشاہ عہد کرتا ہے، پھر بھی لوگ اس چیز سے غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا کیا تو اپنی ہی کم نصیبی اور اپنا ہی ضرر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں اور نماز کے اندر کوئی غفلت اور لاپرواہی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا سب سے پہلے مجھے، بعد میں آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔